نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل اس کا احسان ہے. ہم سب ہفتہ وار محفل پاک میں آج ماہانہ محفل کی مناسبت سے حضور مولا کائنات علیہ السلام کی فاتح خوانی کی اس مبارک نشست میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی روحانی محافل میں بار بار شریک ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وقت تو بالکل مختصر ہو گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مضمون کو خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر دوں. میں نے سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 61 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اپنے ہی بیان مبارک میں ایک خاص طبقے کی نشاندہی فرمائی. اب یہ چونکہ ذکر قرآن مجید کا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی عالم اور مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خود اللہ کا فتویٰ ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس مبارک کلام کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کی طرف. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ میرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، یعنی اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف آ جاؤ اور میرے محبوب پاک علیہ السلام کی طرف آ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: رأیت المنافقین، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، کہ وہ کبھی بھی میرے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں آئیں گے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ فتوی خداوندی ہے. اس آیت کریمہ میں دو دعوتوں کا ذکر ہے: اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید. اس میں قرآن مجید ہے، احکامات ہیں، شریعت ساری قرآن مجید ہے. یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ شریعت کی طرف آ جاؤ تو وہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے شریعت دینے والے کی طرف آ جاؤ تو یصدون عنک صدودا، وہ اپنی گردنیں جھٹک کر پلٹ جاتے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے. تو فرمایا: رأیت المنافقین، منافقوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ ذکر خدا کی طرف آتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی طرف نہیں آتے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مضمون. یعنی آپ دیکھیں یہاں دو دعوتوں کا ذکر ہوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، انہیں جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف بھی اور اللہ کے
محبوب کی طرف بھی، تو وہ اللہ کی طرف آنے سے انکار نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ساری زندگی تبلیغ ہی اللہ اللہ کی کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی بات نہیں ہے۔ منافق وہ ہے کہ جو اللہ کی بات تو کرتا ہے مگر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی میں نے آپ کو کہا سورہ النساء آیت مبارکہ نمبر 61 ہے، 61۔ اب یہ جو بیان ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اس میں آپ کو آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو مختلف صورتوں میں یہ سوچ مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب ہم یہ درس قرآن کی نشست کرتے ہیں، آپ لوگ آتے ہیں ہر ہفتے کو یہاں بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو اس درس قرآن میں آپ نے آج تک ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ درس قرآن کے نام پر صرف قرآن کی بات ہو اور صاحب قرآن کی بات نہ ہو، ایسا کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہو۔ تو اس ٹائٹل سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ اگر کہیں اس عنوان سے محفل سجتی ہے کہ یہ درس قرآن ہے اور وہاں بات صرف قرآن کی ہے، صاحب قرآن کی نہیں ہے، تو وہ کبھی حق کی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ کبھی صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی اصل منزل تک لے جا ہی نہیں سکتا کہ جو صرف قرآن کی بات کرے، صاحب قرآن کی بات نہ کرے۔ اس لیے اس ٹائٹل کو یعنی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو ٹائٹل کسی نے دیا ہے اس عنوان کے تحت وہ سناتا کیا ہے، وہ بات کیا کرتا ہے، وہ عقیدہ کیا ڈیلیور کرتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بات کہی، یہ بات قرآن مجید میں آپ کو بے شمار مقامات پر ملے گی۔ میں صرف حوالے کے طور پہ ایک آیت کریمہ اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا خلاصہ میں نے کہا نا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں نے آپ کو کہا کہ دو باتیں ہیں، اللہ کی طرف بلایا جائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے۔ تو منافق وہ ہوگا جو اللہ کی طرف تو جائے گا مگر آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف نہیں آئے گا، اسے قرآن نے منافق کہہ دیا۔ اب یہی مضمون سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 101 میں بھی ہے۔ یہاں منافقت کا ذکر ہے، وہاں کفر کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اگر تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم ایسی نشستوں میں بیٹھتے ہو، مجلسوں میں بیٹھتے ہو جہاں اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تو یہ جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ مضمون پھر وہی آ گیا، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، توحید کی دعوت آ گئی۔ مگر اللہ رب العزت نے ایمان کی ضمانت صرف دعوت توحید میں نہیں دی، اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اللہ کا قرآن ایسے پڑھو کہ تمہیں یہ عقیدہ سمجھ آ جائے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، کہ اللہ کا رسول آج بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ تو اگر تم قرآن سے مصطفیٰ کا مقام سمجھنے لگ جاؤ تو کائنات کی کوئی طاقت پھر تمہیں کبھی کافر نہیں کر سکتی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو ان دونوں آیات کو اگر آپ ملا لیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کی جو ضمانت ہے وہ صرف ذکر توحید سے جڑے رہنے میں نہیں ہے، کیونکہ جو صرف توحید کی بات ہے نا، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، توحید کی جو بات ہے، جسے آپ لا الہ الا اللہ کہیں۔ ابھی رحمانی صاحب بھی کلمے کا وہ شعر پڑھ رہے تھے نا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان اس وقت تک نہیں بنتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ شامل نہیں ہو جاتا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک محمد رسول اللہ کی بات نہیں کرتے۔ یہ ہے مضمون اس آیت کریمہ، کہ اللہ کی طرف بھی بلایا جاتا ہے اور میرے محبوب کی طرف بھی بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارا رب تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں۔ جو میری بات کرے، میرے مصطفیٰ کی بات نہ کرے، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، وہ صرف منافق ہو سکتا ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے
اس پر جب بھی بات ہو تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایسا ہی اللہ رب العزت نے فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کی مثال میں اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ ایسا جو ہے یہ جو ذکر رسالت ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ایمان کے باب میں۔ تو آپ دیکھیے پورے قرآن مجید میں اگر کوئی یہ کہے نا کہ سورہ توحید کون سی ہے، تو مختصر اور جامع سورہ توحید سورہ اخلاص ہے۔ ایسا ہی ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ توحید ہے، سارا ذکر ہی توحید کا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ سورہ پاک؟ قل هو اللہ احد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ پھر آگے وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پوری صورت آگے یہ ہے، مگر یہاں پر آ جائیں اس پہلی آیت کریمہ پر، یہ سورہ توحید ہے مگر اس کا پہلا لفظ بیان توحید نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں سے مضمون شروع ہی نہیں کیا هو اللہ احد، اس نے توحید سے پہلے رسالت کی بات کی۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یا اللہ یہ صورت تو توحید کی ہے، تو اسے بھی بیان رسالت سے کیوں شروع کر رہا ہے؟ تو فرماتا ہے اس لیے کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں توحید وہی قبول کرتا ہوں جو واسطہ رسالت سے ہو کر آتی ہے۔ جس توحید سے رسالت کا واسطہ نکال دیا جائے وہ توحید بچتی ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھے اس آیت کریمہ سے یہ مضمون؟ فرمایا اس لیے محبوب آپ فرما دیں۔ اب یہاں میں سمجھنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کو دیکھیں ذرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے یا اللہ بات بھی تیری ہے، بندے بھی تیرے ہیں، تو خود ہی ان سے بات کر لے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ بولیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے نا، تو وہ اس پر بھی تو قادر ہے۔ یا اللہ بندے بھی تیرے ہیں، بیان بھی تیری توحید کا ہے، تو خود ہی ان سے فرما لے۔ اس نے کہا نہیں، میری یہ سنت نہیں ہے۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء جو میں نے بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کر علیہ السلام تک، ان 1.25 لاکھ انبیاء کو دیکھو تو صحیح، میں نے جب بندوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو بیچ میں واسطہ رسالت کا لاتا ہوں۔ میں نبی اور رسول سے بات کرتا ہوں اور نبی اور رسول میری بات لوگوں سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں خود براہ راست کر نہیں سکتا۔ تو یا اللہ جب تو براہ راست بات کر سکتا ہے مگر تو کرتا نہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں توجہ سے۔ اس نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ جب میری شان کو دیکھو گے، میری عظمت کو پڑھو گے، مجھے رب مان لو گے، تو تم جان جاؤ گے کہ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں چاہوں تو براہ راست بات کر سکتا ہوں، مگر میں طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود جب تم سے واسطہ رسالت کے بغیر بات نہیں کرتا، تو تم میں سے کسی کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کا واسطہ چھوڑ کر براہ راست مجھ سے کلام کرے؟ ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف مخلوق ہے، مخلوق کی تو اوقات ہی کوئی نہیں نا۔ وہ فرما رہا ہے میں خالق ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا، تم کیا، تمہاری حیثیت اور اوقات کیا کہ تم براہ راست نبی کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھ سے بات کرو؟ یہ ہے جواب قل کا۔ اس نے فرمایا بابو بات تو میری ہے مگر آپ ان کو فرما دیں۔ اب اس پر میں ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ پریشانی کیا ہے، اس عقیدے سے امت محروم کیوں ہوئی ہے۔ یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا جال ہے اور فریب ہے جس میں ڈال کر امت کو اس راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، واسطہ رسالت سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام ایک مقصد کے لیے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات مبارک، سب ایک ہی مقصد کے لیے آئے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ ذکر توحید اور رد شرک۔ بنیادی دعوت یہ تھی، کیا بولیے؟ بیان توحید اور رد، بولیں اونچا، شرک، یعنی توحید کی بات کرنا اور شرک کو رد کرنا، نفی کرنا۔ اور ہر نبی کے چلے جانے کے بعد اسی نبی کی ذات سے ہی شرک شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا،
کیا یا نہیں کیا؟ تو اسی نبی سے ہی ذات شرک شروع ہو جاتا تھا، تو نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، شرک کا زمانہ تھا۔ تو آج لوگ سمجھے نہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء یہی کام کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے روکتے رہے، تم بھی یہی کام کرو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی اپنی شان اور اپنا مقام ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات ہے اور آپ کا اپنا کام ہے اور اپنا، یعنی جو آپ نے فرائض ادا کیے نبوت کے، وہ 23 سال کی کوشش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ نبوت اور رسالت کا فریضہ وہ حضور نے ایسا ادا کیا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے شرک کی جڑ کاٹ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، رب کائنات نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج یہ کافر لوگ جو ہیں یہ تمہارے دین کے غالب آ جانے کی وجہ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، آج کے بعد اس کفر و شرک سے مت ڈرنا، بس صرف مجھ سے ڈرنا۔ یہ ضمانت کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دی، قرآن مجید نے دی کہ آج شرک مایوس ہو گیا، کفر مایوس ہو گیا، اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف اللہ سے ڈرنا۔ مگر ہم اس سبق کو بھول گئے اور وہی سبق یاد رکھا جو پہلی امتوں کا تھا کہ توحید کی بات کرو اور شرک سے ڈراؤ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ضمانت دی نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پہلی کتابیں بدل گئیں مگر قرآن بدل، اونچا بولیں، نہیں سکا۔ اسی قرآن نے ضمانت دی کہ اب شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو صرف یہ قرآن کی ضمانت نہیں ہے، یہ ضمانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب فرمائی؟ اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں، جب ظاہری طور پر دنیا سے آپ پردہ فرمانے والے تھے، تبھی حدیث ہے، میں اس کے چند الفاظ پڑھ دوں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزار پر حاضر ہوئے 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں احد ہوا، 8 سال بعد یعنی ہجرت کے 11 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا آخری وقت۔ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کیا کیا؟ جب وہاں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خطاب کیا کل مودع لإحیاء والاموات، ایسا خطاب کیا جیسا کوئی الوداع ہونے والا کرتا ہے۔ آپ کے آخری ایام ہیں حیات طیبہ کے، اس مضمون پر غور کریں۔ اور آقا علیہ السلام نے زندوں سے بھی خطاب کیا اور ان شہداء سے بھی خطاب کیا، اور پھر فرماتے ہیں ثم طلع علی المنبر، پھر آقا علیہ السلام ممبر پر بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 6 10 صحابہ نہیں تھے، ایک بڑا مجمع تھا کہ ممبر پر بیٹھنا پڑا۔ تو جب آقا علیہ السلام ممبر پر بیٹھے فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی بین ایدیکم فرق، بے شک میرا یہ ظاہری طور پر تمہارے درمیان موجود ہونا یہ تمہارے لیے بڑا خوش آئند ہے، تم اس سے خوش ہوتے ہو، برکت ہی برکت ہے نا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، مگر میں نے جانا ہے کیونکہ میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں۔ خود اپنی رخصتی کی ظاہری طور پر پردہ فرمانے کی خبر دی، اور فرمایا وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور آج کے بعد میری تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَٰذَا، اور میں اس وقت یہاں کھڑے ہو کے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب سنیے جملہ، یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ، اور اب مجھے یہ بالکل نہیں ہے، یہ بات ہے ہی نہیں، کیا اخشا، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، بس تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، یہ خطرہ ہے، دنیا تم پر غالب آ جائے گی، یہ خوف ہے مجھے، مگر تم میرے بعد کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث پاک میں، دوسری میں فرمایا وَإِنِّي لَا وَاللَّهِ، حضور نے قسم کھائی، مجھے اللہ کی قسم، مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ پھر فرمایا دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ تیسری حدیث میں بھی یہی فرمایا وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، شرک کا خوف نہیں رہا مجھے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں امت کو یہ خوشخبری دے کے جا رہے ہیں کہ نہ مجھے خوف ہے اور نہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. تو آج اگر ہماری ساری تقریریں بھی شرک پر ہوں، ہماری ساری تحریریں بھی شرک پر ہوں، ہماری ساری تبلیغیں بھی شرک پر ہوں، اور ہر کام کو شرک کہہ دیا جائے، گمراہی کہہ دیا جائے، بدعت کہہ دیا جائے، تو ایمان سے بتائیں کیا اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دے گئے کہ میرے بعد شرک پلٹ کر امت میں نہیں آئے گا. اور اب اگر قیامت تک کوئی شرک کی بات کرتا ہے تو وہ خود تو مشرک ہو سکتا ہے، امت کبھی شرک نہیں کر سکتی. اب یہ مضمون بڑا طویل ہے، مگر میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ کر مکمل کرنا چاہتا ہوں. اس کو توجہ سے سن لیں. جس جگہ پر بھی آپ نہ دیکھیں کہ اس کی جماعت کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس کی بات، چھوڑ دیں اس بات. اگر اس کو شرک کا خطرہ ہے اسے دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ دین کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا. کہ کیونکہ جو خوشخبری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے ہیں کہ شرک کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا، تو ان سے بڑا کون ہے جو آج شرک کے ڈراوے دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے وہ دین سے وفاداری نہیں کرتا. تو جو امت پر شرک کے فتوے لگائے اور شرک کی باتیں کرے، اس کا اپنا تعلق شرک سے ہو سکتا ہے، مگر امت میں کبھی شرک پلٹ کر یہ حضور کے میلاد کو شرک کہہ دینا، حضور کے سلام کو شرک کہہ دینا، سلام کے لیے قیام کرنے کو شرک کہہ دینا، یا رسول اللہ کی پکار کو شرک کہہ دینا، حضور کے حاضر ناظر ہونے کو شرک کہہ دینا، حضور کی شفاعت کو بدعقیدگی اور شرک کہہ دینا، یہ سب کچھ حق ہے. اور اس کو شرک کہنے والا خود حق پر نہیں ہو سکتا. وہ مشرک ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، جاہل ہو سکتا ہے، بددینت ہو سکتا ہے، مگر جو اس پر فتویٰ لگائے وہ کبھی حق کے راستے پر ہو، کیونکہ یہ ضمانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. اب میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ضمانت کیوں دی. صرف ایک مثال سادہ سی بات کر دوں گا. جیسے 2 + 2 4 ہوتا ہے، یہ مثال یاد رکھ لیں. اس لیے کہ شرک چھوٹی سی چیز نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم شرک کہہ دیں، یہ شرک ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ. نہیں، شرک اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر شرک ہو تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 1.25 لاکھ انبیاء اسی لیے آئے. جب شرک بڑھ جاتا نبی آ جاتا تھا، جب شرک بڑھ جاتا نبی آ جاتا. شرک ختم کرنا امت کا کام نہیں ہے، شرک کا مقابلہ کرنا نبی کا کام ہے. تو دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے محفوظ رہنے کی جو ضمانت دے رہے تھے وہ اپنی ختم نبوت سمجھا رہے تھے کہ خبردار میرے بعد شرک کی باتیں نہ کرنا. تمہیں کس نبی کا انتظار ہے؟ اب تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم شرک کو ختم کرو گے؟ یہ نبیوں کا کام ہے شرک کا مقابلہ کرنا. اور میری دعوت میں اتنا اثر ہے کہ اب قیامت تک پلٹ کر شرک نہیں آ سکتا. اب اگر کوئی معاذ اللہ شرک کی بات کرتا ہے اور اس کی ساری تقریریں شرک پر ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کسی نئے نبی کے انتظار میں ہے. اتنی بڑی جسارت نہیں کرنی چاہیے. اور ایک اور بات جو میں کر کے مکمل کروں، اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی کہا لوگوں نے کہ یہ خوشخبری آقا علیہ السلام نے صحابہ کو دی تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی سن لیں. اگر ایک خوشخبری تھی تو ایک ڈراوا بھی تھا. ایک ڈراوا بھی تھا. کیا؟ کہ شرک نہیں کرو گے، دنیا پرست بنو گے. تو اگر خوشخبری صحابہ کو دے رہے ہو تو ڈراوا کس پر لگاؤ گے؟ کیا معاذ اللہ صحابہ دنیا پرست ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ تو کلہم عدول ہیں. ان کو تو ضمانت آقا علیہ السلام نے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ خوشخبری ان کے لیے تھی اور نہ یہ ڈراوا ان کے لیے تھا. یہ خوشخبری بھی امت کے لیے تھی کہ یہ شرک نہیں کرے گی، اور یہ ڈراوے بھی امت کے لیے تھا کہ یہ گمراہ ہو جائے گی، یہ دنیا پرست ہو جائے گی، دنیا کا غلبہ ہو جائے گا. تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں دراصل اللہ رب العزت نے اس مضمون کو واضح کیا ہے کہ امت میں 2 دعوتیں چلیں گی، دعوت توحید بھی اور دعوت رسالت بھی. الی اللہ، اللہ کی طرف بھی بلایا جائے گا، اور الی الرسول، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بلایا جائے گا. تو حق کا راستہ اللہ نے متعین کر دیا کہ قیامت تک کسی مولوی صاحب کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم اس کو منافق کہنا کہ جو میری بات تو کرے مگر میرے مصطفیٰ کی بات نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بھی اگر کوئی درس قرآن کی بات کرتا ہے تو اس درس قرآن میں نعت بھی ہونی چاہیے،
اس درس قرآن میں حضور کی عظمت اور شان کا بیان بھی ہونا چاہیے، وہاں حضور پر سلام بھی ہونا چاہیے، تب تو وہ حق کا راستہ ہے۔ اور اگر وہ صرف توحید کی بات کر رہا ہے اور اللہ 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 کیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق کے راستے کو تھاما نہیں ہے، کیونکہ پہلا کلمہ ہی صرف اللہ پر مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ مکمل تب ہوتا ہے جب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، دعوت الی اللہ جب ہے تو آیت کریمہ اس جملے پر آپ اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں۔ دعوت الی اللہ کا مطلب ہے نظام۔ کیا مطلب ہے بولیں؟ نظام۔ وَإِلَى الرَّسُولِ اس میں ہے مقام۔ تو اِلَى مَا أَنزَلَ اللہ میں شریعت بیان کی جاتی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ میں مقام مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت شاہ احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور یہ خوبصورت عقیدہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فتنہ اور شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔